حدیث میں آتا ہے جس دل میں قرآن نہیں، جس دل میں قرآن نہیں، وہ دل جو ہے ویران گھر کی طرح ہے۔ اب سوچئے کہ ویران گھر میں اچھا خاصا عمر کا شخص بھی اس ویران گھر میں جانے سے ڈرتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، ویران ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ دل یہ بھی ویران ہو چکا ہے، کیوں؟ اس میں قرآن کا نور منتقل نہیں ہوا، قرآن کا نور منتقل نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ویران نہ ہو، ہمارے دل میں نورانیت قرآن آئے، تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، قرآن پاک سے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، قرآن پاک کو اپنے جو ہے زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے، ہم سب کوششیں کرتے ہیں کہ ایک قرآن پاک ختم کر دیں، 2 قرآن پاک ختم کر دیں، 3 قرآن پاک ختم کر دیں۔ ہم قرآن پاک ختم کرتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اچھی بات ہے، پھر لوگوں کو بتائے پھرتے ہیں کہ میں نے اس رمضان میں 1 قرآن پاک ختم کر لیا، میں نے اس رمضان پاک میں، رمضان المبارک میں 2 قرآن پاک ختم کیے ہیں۔ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ ریاکاری کر کے پہلے تو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر بس کچھ نیکیاں ہمارے پلے میں بچ بھی جاتی ہیں تو پھر ہم ان کو اس طرح ختم کرتے ہیں کہ پورے 11 مہینے پھر قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ گھر کے اندر خزانہ موجود ہو، گھر کے اندر خزانہ موجود ہو، تجوری موجود ہے، خزانہ بھرا ہوا ہے، لیکن مشکل آ رہی ہے، آپ اس خزانے کو نہیں کھول رہے، آپ پہ آپ کی زندگی جو ہے نشیب و فراز زندگی میں آ رہے ہیں، لیکن آپ نے کونے میں رکھا ہوا ہے اس خزانے کو، تو عقل مند شخص کیا کہے گا کہ یہ خزانہ کسی کام کا ہے کہ نہیں؟ کسی کام کا نہیں ہے، لاکھوں ہو، کروڑوں ہو، کسی کام کا نہیں ہے وہ خزانہ۔ کیوں؟ جب تک آپ اس کو کھول کر استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ قرآن بھی ہمارے لیے ایک ایسا خزانہ ہے کہ جب تک ہم اسے کھولتے نہیں ہیں، آنکھوں سے لگاتے نہیں ہیں، سینے سے لگاتے نہیں ہیں، قرآن کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو قرآن بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ملے تو ہمیں اس قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف برکتوں والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر قرآن پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ الف لام میم یہ 3 جملے ملا کے ایک حرف بنتا ہے، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ کوئی شخص اگر الف لام میم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اتنی نیکیوں والا قرآن پاک ہے، اتنی برکتوں والا قرآن پاک ہے، لیکن ہم اس قرآن پاک سے محروم ہیں۔ تو کیوں؟ آخر سوچنا چاہیے۔ اسی طرح یہ تو صرف قرآن پاک کے پورے قرآن پاک کی برکتیں ہیں، اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک کی ایک ایک سورت کی الگ الگ برکتیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی شخص رات کے وقت سورہ دخان پڑھتا ہے، صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ سورہ واقعہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غربت سے اور فاقہ کشی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میری بیٹیوں کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایک سورت کی برکتیں ہیں، سورہ یاسین کی برکتیں، سورہ اخلاص کی برکتیں، جتنی سورتوں کی بات کی جائے تو حدیث میں ہمیں ملتا ہے ہر سورت کی کوئی نہ کوئی برکتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور بتائیں کہ ایک سورت کی اگر یہ برکتیں ہیں، جس کے دل میں پورا قرآن ہو اور جو پورا قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے کتنی پریشانیوں سے نکال دے گا، کتنی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دے گا۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو اپنی زبانوں پر جاری کرنا ہوگا، اپنی گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کو عام کرنا ہوگا، اور ہمیں دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی، نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمیں یہ ماحول اپنے گھروں میں بنانا ہوگا کہ صبح کریں تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کریں، صبح کریں تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کریں، ظہر کا وقت ہو ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کریں، عصر کی نماز کے بعد سورہ جن کی تلاوت کریں، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور جب عشاء کی نماز کا وقت آئے تو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اگر اسی رات اسی کا انتقال ہو جائے تو قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا۔ اتنی برکتیں ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی حقیقی برکتیں عطا فرمائے۔